أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. 15 پارے سورہ بنی اسرائیل کی یہ 7واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 71 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جو روز اول سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پہ کیا ہے، اور اپنے انعامات کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اس خصوصی دشمن کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس نے روز اول ہی سے انسان کے احترام کے تسلیم کرنے سے صرف یہ نہیں کہ انکار کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو شرافت اور عظمت اور کرامت کے جس درجے پہ فائز کیا، شیطان نے اللہ کے حضور قسم اٹھائی کہ میں اس انسان کو تیرا نافرمان بنانے کی کوشش کروں گا، جس سے یہ بندہ اس درجے کا شریف اور اس درجے کا قابل احترام نہیں رہے گا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے تقاضا کیا ہے، یا جس منصب پر فائز رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ پوری تفصیل کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا تو سجدہ کیا سبوں نے الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ قال کہنے لگا شیطان اسجد میں کیوں سجدہ کروں لمن اس کو خلقت طینا جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس کی تفصیلی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا جس میں پہلے پانی ملایا گیا، اور پھر اس کو گھوندا گیا، پھر اس کو چھوڑا گیا، اور جب وہ خوب پک گیا ایک طرح کا، پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا جو کہ ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی کی طرح تھی۔ قال کہنے لگا شیطان ارائیتک بھلا دیکھیے تو صحیح، ھذا الذی کرمت علی یہ شخص جس کو تو نے مجھ پہ بڑھاوا عطا کیا ہے، لئن اخرتنی اگر تو نے مجھے ڈھیل دی الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، تو لاحتنکن ذریتہ لاحتنکن میں فنا کر دوں گا اس کے اولاد کو، یا غالب آ جاؤں گا ان کے اولاد پر، الا قلیلا مگر بہت توڑوں سو کی، یعنی بہت توڑے سے میرے غلبے سے اور یا میرے فنا کرنے سے بچے رہیں گے۔ احتناک کے معنی ہیں کسی چیز کا استیصال اور فنا کر دینا، پوری طرح سے اس پر غالب آنا، تفسیر قرطبی میں ہے۔ قال اللہ نے فرمایا اذهب جا فمن تبعك منهم پس جو بھی پیروی کرے گا ان میں سے تیرے، تو فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا پس بے شک جہنم تمہارے لیے سزا کی جگہ ہے، پوری طرح سزا کی جگہ۔ واستفزز اور تو ڈرا لے یا گھیر لے، من استطاعت منہم جو بھی تجھ سے ہو سکے، بصوتک اپنے آواز کے ذریعے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ اور تو لے آ ان پر بخیلک اپنے سوار، ورجلک اور اپنے پیادے، وشارکہم فی الاموال اور تو شرکت اختیار کر لے ان کے مال میں، والاولاد اور اولاد میں، وعدہم اور تو بے شک ان کو جھوٹے وعدے دیتا رہے۔ وما یعدہم الشیطان اب اللہ براہ راست انسان سے مخاطب ہے کہ سنو، وما یعدہم الشیطان اور کچھ وعدے نہیں دیتا شیطان، الا غرورا مگر سوائے دھوکے کے۔ اس آیت میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے واستفزز، یہ استفزاز کے سے نکلا ہے، اور اس کے اصل معنی ہے کہ اس چیز کو کھاٹ دینا۔
یہاں پہ مراد اس جگہ سے اپنے آواز کے ذریعے کچھ لوگوں کو اپنا پیروکار بنا دینا ہے، اس لیے کہ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے صوت، اور صوت کا معنی ہے آواز۔ شیطان کی آواز کیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ سے کاٹے گا۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے گانے اور مزامیر اور لہو و لعب کی آوازیں جو موجود ہے دنیا کے اندر، یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو سچ سے کاٹتا ہے۔ یہ تفسیر قرطبی میں ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے وقت دو باتیں کہی تھی۔ اب پہلی بات یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آگ کی مخلوق ہوں، آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں فوقیت اور فضیلت دے دی ہے؟ یہ سوال امر الہی کے مقابلے میں حکم کی حکمت معلوم کرنے سے متعلق تھا، جس کا کسی مامور کو حق نہیں ہے، یعنی جس کو حکم دیا گیا ہو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حکم دینے والے سے پوچھے کہ مجھے حکم کیوں دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور کو تو طلب حکمت کا حق کیا ہوتا؟ دنیا میں خود انسان اپنے نوکر کو اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کام کو اس کو کہیں اور خادم یا ملازم اس کام کرنے کے بجائے اپنے مالک سے پوچھے کہ اس کام کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی شیطان نے یہی کہا کہ اللہ تو نے کیوں اس کو پیدا کیا ہے اور یا میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ تو بھئی یہ کیوں کا حق شیطان کو حاصل نہیں تھا۔ اور دوسری بات شیطان نے یہ کہی تھی کہ اے پروردگار، اگر تا قیامت مجھے زندگی ملے اور میرے یہ درخواست قیامت تک زندگی ملنے کے بارے میں منظور کر لی جائے تو میں آدم کے سارے اولاد کو بجز تھوڑے سے اور قلیل مقدار کے لوگوں کے سب کو گمراہ ڈال دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں اس کا جواب دیا ہے کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا، چاہے تو اپنا سارا لاؤ لشکر لے آئے اور پورا زور خرچ کریں، باقی غیر مخلص اگر وہ تیرے قابو میں آگے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو تیرا ہے کہ جہنم کے عذاب میں تم سب گرفتار ہوں گے۔ اس آیات میں اجلب علیہم بخیلی کا ورجلی کا میں جو شیطانی لشکر کے سوار اور پیادوں کا ذکر ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعی حقیقت میں بھی شیطان کے کچھ افراد سوار ہوں، کچھ پیادے، بلکہ یہ محاورتاً یہ جملہ استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں۔ اللہ نے اسی کو قرآن مجید میں ذکر کیا کہ میں پوری لشکر اور پوری طاقت اپنا استعمال کر لے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور لوگوں کے اموال اور اولاد میں شرکت کے مطلب کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اموال میں شیطان کی شرکت یہ ہے کہ ناجائز طریقوں سے مال حاصل کیا جائے اور پھر اس کو اپنے رزق حلال میں شامل کر دیا جائے، یا جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ناجائز مصرفوں میں خرچ کیا جائے۔ یہی شیطان کی مال کے اندر شراکت ہے۔ اور اولاد میں شراکت یہ ہے کہ اولاد کے نام ایسے مشرکانہ رکھے جائیں کہ جس سے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی کسی اور کی عظمت کا اظہار ہوتا ہو، یا ان کی حفاظت کے لیے مشرکانہ رسوم ادا کی جائیں، یا ان کے پرورش کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کیے جائیں۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو اولاد میں شیطان کی شراکت داری ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر نہیں تیرے حکومت، وکفی بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے سبوں کا کام بنانے والا۔ ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یزجی لکم الفلک فی البحر، جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں دریا میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تلاش کرو ان کا فضل، اس کا فضل یعنی رزق۔ رزق کو اکثر قرآن میں فضل فرمایا گیا ہے، اور فضل کے معنی ہیں زیادہ کے۔ سو مسلمان کی بندگی ہے آخرت کے لیے، اور دنیا میں جو کچھ اس کو ملتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک زائد احسان ہے، ایک زائد نفع ہے۔ اس لیے رزق حلال کو فضل یعنی زائد کہا گیا ہے۔
یہ انسان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پہ بڑا مہربان ہے۔ تو بادبانی کشتیاں دریا کے اندر وہ ایسے ہی چلتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب آتی ہے تم پر کوئی پریشانی دریا میں، ظل من تدعون الا ایاہ، تو جن کو تم پکارتے ہو ان کا پکارنا بھول جاتے ہو سوائے اللہ کے۔ یعنی نارمل زندگی میں جن کے تم نعرے لگاتے رہتے ہو کہ فلاں مولا اور فلاں آقا، جب مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہو تو پھر سارے وہ بنے بنائے مولا بھول جاتے ہو، اور ایک ہی مولا حقیقی تمہیں یاد رہتا ہے کہ اللہ اب تو ہی تو ہے۔ اس لیے کہ پانی کا پیدا کرنے والا اور اس باد و بان اور طوفان کا لانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے سوا اب کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو اس آنے والے طوفان کو روک سکیں۔ اس لیے پھر یہ اس ایک ہی اللہ کو بلانا شروع کر لیتے ہیں اور اسی ایک اللہ سے مدد مانگنی شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب ہم تمہیں بچا لیتے ہیں خشکی میں، أَعْرَضْتُمْ، تو تم پھر جاتے ہو، یعنی ایک اللہ کی بندگی سے اور ایک اللہ کی یاد سے تم پھر جاتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے ہی بڑا ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اس سے کہ وہ دنسا دے تمہیں جنگل کے کنارے یا خشکی کے کنارے۔ یعنی اب دریا سے اور سمندروں سے نکلنے کے بعد جو تم نے اب اللہ کو بھلا دیا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ سمندر سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ خشکی میں تمہیں اپنے عذاب سے ہمکنار نہیں کر سکتا، تمہیں یہاں وہ دنسا نہیں سکتا؟ تو وہ اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں یہاں خشکی میں اس دریا کے کنارے تمہیں زمین کے اندر دنسا دے۔ اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر وہ تیز آندھی پتھر برسانے والی بھیج دے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کسی کو بھی نگہبان۔ لہذا اللہ کا ہر حال میں ہو کے رہنا ہے، ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات اور بستگی کو قائم رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پریشانیوں میں اللہ کو یاد رکھیں اور خوشحالی میں پھر اللہ کو بھول جائیں۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ، اس سے کہ وہ پھر تمہیں لوٹا لیں، تارۃ اخری، اس دریا کے اندر دوسری بار، فیرسل علیکم قاصفا، پھر بھیج دے گا وہ تم پر ایک تیز ہوا کا جھونکا، فیغرقکم بما کفرتم، پھر وہ غرق کر دے گا تمہیں تمہارے اس ناشکری کی وجہ سے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبعا، پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اپنے طرف سے ہم پر اس کا کوئی باز پرس کرنے والا، کہ تم پھر کسی کو ہمارے پیچھے بھیج دو اور وہ ہم سے بھی معلوم کر لے کہ بھئی کیوں ان کو پانی کے اندر لے آیا اور کیوں ان کو غرق کر دیا، اس لیے کہ ہمارا اختیار ہے، ہماری مرضی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے عزت دی ہے آدم کے اولاد کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سواری دی ان کو جنگل میں یعنی خشکی میں بھی اور دریا میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے پاکیزی چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی ان کو علی کثیر ممن خلقنا، ان بہت ساروں کے اوپر جن کو ہم نے پیدا کیا تفصیلاً بڑھائی دینا، یعنی جو ہمارے مخلوقات ہے ہمارے اس پیدا کی ہوئی کائنات میں، اس کائنات کے اندر ہم نے آدم اور اولاد آدم کو کرامت بخشا ہے، ان کو عزت بخشا ہے اور ان کو شرافت بخشی ہے، اور یہ شرافت اور عزت قائم رہ سکتی ہے اپنے پیدا کرنے والے کے فرمانبرداری کی وجہ سے، اور اگر یہ اس اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے نافرمان بن جائیں گے تو اللہ کے نظروں سے گر جائیں گے اور ان کا عزت اور احترام پھر نہیں ہوگا۔ اور پھر انشاءاللہ آخری پارے میں آئے گا سورہ 3 کے اندر کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو ایک بہت خوبصورت ڈھیل ڈھول میں پیدا کیا ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اس کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سب سے نچلے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، دنیا میں شرافت کے لحاظ سے بھی سب سے نچلے درجے میں چلے جاتے ہیں، سارے مخلوق سے سب سے زیادہ یہ گیر گزرا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے بندگی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ تو حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ فضیلت جس اللہ نے دی ہے
اس اللہ کے احکامات پر عمل پیرائی اختیار نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو اس منصب جلیلہ سے محروم کر دینے کے مترادف ہے کہ جس پر اس اللہ نے اس کو بٹھایا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا۔ 15 پارے سورہ بنی اسرائیل کے یہ 8واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 78 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کے روز محشر کے کچھ ابتدائی حالات کا تذکرہ فرماتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور منافقین کے کچھ خفیہ فریب کاریوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں اور امتحانات میں ڈالنے کی ناکام کوششیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن، یوم جس دن ندعو ہم بلائیں گے کل اناس ہر ایک کو لوگوں میں سے بے امامہم اس کے امام کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ سو جس کو ملا اس کا اعمال نامہ بیمینہ دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم سو پڑھیں گے وہ لوگ اپنے اعمال نامے کو، ولا یظلمون فتیلا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ آیات میں ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، تو امام سے مراد کتاب ہے، جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب کے اندر لکھا ہے، اور اس واضح کتاب سے مراد انسان کے وہ اعمال نامہ ہے جس میں انسان کے سارے اعمال کو بڑے وضاحت کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم قال یدعى احدهم فیعطى کتابہ بیمینہ، کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد جو کہ مشہور تابعین میں سے ہے، مفسر قرآن، فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ امام کے معنی مقتدا اور پیشوا کی بھی ہے۔ امام کا مطلب اعمال نامہ بھی ہے، اور امام کا مطلب مقتدا بھی ہے، پیشوا بھی ہے، کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے مقتدا اور پیشوا کا نام لے کر پکارا جائے گا، خواہ وہ مقتدا اور پیشوا انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب ہوں، یا گمراہی اور معصیت کی طرف دینے والے پیشوا ہوں۔ تو جنہوں نے دنیا میں جن کے پیروی اختیار کی، قیامت کے دن ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میدان محشر میں ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا، اور سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ مثلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور شیاطین اور ان کے جو وابستگان ہیں ان کے پیروکاروں کو ان کے ساتھ۔ قرآن مجید کے متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال صرف کفار کو دیا جائے گا، جیسے کہ ایک آیت میں ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اور ایک دوسری آیت میں ہے انہ ظن ان لن یحور۔ پہلے آیت میں صراحتاً ایمان کی نفی کی گئی ہے، اور دوسری میں انکار آخرت کا ذکر ہے، اور وہ بھی کفر ہی ہے۔ اور اس دونوں کے تقابل سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اہل ایمان کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی رہا اس جہان میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، سو وہ پچھلے جہان میں بھی اندھا ہے، واضل سبیلا، اور وہ دور پڑا ہوا ہے سیدھے راستے سے۔ یعنی جس نے دنیاوی زندگی میں اپنا اندھا پن اختیار کیا اور اپنے فائدے کی طرف اس نے غور ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں، تو آخرت میں بھی وہ ہدایت کے راستے سے اور کامیابی کے راستے سے وہ اندھا ہی رہے گا، جس سے کہ دنیا میں یہ ہدایت کے راستے سے اندھا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیں، یا آپ کو بچھلا دیں، یا آپ کو ہٹا دیں، عن الذی، اس چیز سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تو جھوٹ بنا کے لائے ہم پر اس کے سوا جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے، اور جب آپ اس طرح کریں گے تو اذا لاتخذوک خلیلا، تب وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ یعنی بعض ایسے شریر لوگ ہیں کہ وہ خود تو ہدایت پر کیا، بڑے بڑے آنکھوں والوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی بڑے بڑے راہیاب لوگوں کو بھی کوشش کرتے ہیں وہ کہ ان کو ہدایت کے راستے سے نافرمانی کے راستے پہ لگا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ان لوگوں نے ایسے ہی کوششیں کی مکہ مکرمہ میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باتوں میں گھیر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس بات کو وہ صادر کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتا کہ ہم آپ کو سنبھالے رکھیں، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو لگ جاتا جھکنے آپ ان کے طرف تھوڑا سا۔ یعنی ان کی یہ فریب کاری اور ان کی یہ سازشیں اتنی زیادہ باریک ہیں کہ اگر ہم آپ کو قابو میں نہ رکھتے تو یقیناً آپ تھوڑے سے ان کی طرف جھک بھی جاتے، اور خدا نخواستہ اگر جھک جاتے، اذا لأذقناک ضیف الحیات، تب ہم ضرور چکاتے آپ کو دگنا مزہ زندگی میں دنیا کی، وضیف الممات، اور دگنا سزا موت کے وقت، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر نہ پاتا تو اپنے لیے ہم پر کسی کو مدد کرنے والا کہ وہ آپ کو پھر ہمارے مواخذے سے بچائیں دنیا کے اندر اور موت کے اندر وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اتنے تنبیہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے کفار کے باتوں میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جس سے ہمارے نافرمانی لازم آتی ہو، تو یاد رکھیے ہمارے مواخذے میں آپ بھی آ جائیں گے۔ تو ایک عام انسان اور عام مسلمان کو پھر اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے۔ اور یہ سازش کیا تھی؟ مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں یہ لوگ کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگا کہ محمد، ہمیں آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے سچائی میں اور دیانتداری میں شک نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ سردار لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ ہے جو کہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، یا تو دیہاتی لوگ ہیں اور یا پھر ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام، لہٰذا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کے تعلیمات سے یکساں مفید ہو، اس کو ہم اپنا توہین سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں کو بگا دیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہو کر کے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم راتوں رات ہی اس دین کو 4 چاند لگا دیں گے، ان کو آپ اپنے مجلس سے ہٹا دیں تب ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی گویا انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کو ان مخلص مسلمانوں کے وہاں سے بگانے کے ساتھ مشروط کر دیا، اور ان کی آپس کے جو خفیہ تدبیر تھی وہ یہ تھی کہ بھئی یہ مخلص مسلمان ہم اللہ کے رسول سے بدظن کر دیں گے، جب اللہ کا رسول ان کو اپنے ہاتھ سے اٹھا دے گا تو ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی سچائی کے متعلق ظاہر بات ہے کہ سوچ پیدا ہو جائے گی، وسوسے پیدا ہو جائیں گے، اور پھر ان کی جو محبت ہے وہ آپس میں وہ نہیں رہے گی جو کہ پہلے سے قائم تھا، اور جب ان کے آپس کے تعلقات کمزور پڑ جائیں گے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے قابو کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان کے ساتھیوں کو علیحدہ سے ان کو ہمارے لیے قابو کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس طرح سے اسلام اپنے نیک نامی کے ساتھ پھیلنا وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہاں پہ یہ تاکید فرمائے. اللہ کے رسول نے ذہن میں یہ بات رکھی اس وقت کہ بھئی یہ مشورہ تو بظاہر مناسب ہے کہ ان کو اللہ کی باتیں سکھلاتے وقت اگر مخلص غریب مسلمانوں کو اپنے مجلس سے ہٹا دی جائے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اللہ کے نظر میں بحیثیت انسان سارے انسان برابر ہے، اور یہ جو دنیاوی لحاظ سے اونچ نیچ کے رتبے اللہ نے دی ہے یہ تو صرف دنیا میں آزمائش ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ آپ کو گھبرا دیں یہاں سے نکالنے میں، یہ زمین سے، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو نکال دیں یہاں سے. اور اگر آپ کو نکال دیتے تو اِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تب وہ نہ ٹھہریں گے آپ کے پیچھے یہاں مگر بہت تھوڑے سے. مفسرین نے اس آیات کے بارے میں بھی بڑی وضاحت کی ہے کہ کفار نے جب مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر زندگی کے شب و روز تنگ کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر آپ کو نکالنے کے لیے تدابیر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور آپ کو گھبرا کر کے یہاں سے نکالنے پہ مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی آپ کے یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے پیچھے یہاں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہ سکیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلک، دستور چلا آ رہا ہے ان رسولوں کا جو تجھ سے پہلے بھیجے ہم نے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہیں پائے گا تو ہمارے اس دستور میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کہ پہلے سے بھی ہی یہی ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس قوم نے بھی اپنے پیغمبر کا انکار کر کے اس کو اپنے علاقے سے ملک بدر کر دیا، تو اس کے بعد وہ قوم بھی وہاں پر پھر قائم نہیں رہ سکی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دستور مقرر کیا ہے کہ جب کسی بستی میں پیغمبر خدا کو نہ رہنے دیا جائے تو بستی والے خود وہاں پہ پھر باقی نہیں رہنے دیے جاتے، اور وہ اللہ کے عذاب کی گرفتار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے مواخذے میں آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے زبردستی نکالتے ہوئے ان لوگوں کو گزشتہ نافرمانوں کی تاریخ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. 15 پارے سورہ بنی اسرائیل کا یہ 9 رکوع ہے، اور یہ 9 رکوع آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 85 تک کی آیتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہے اور انہیں بالخصوص نمازوں کی ادائیگی کا تاکید کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ، قائم رکھو نماز کو، لدلوک الشمس، سورج ڈلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک. تو سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک کا جو وقت ہے اس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں آ گئی، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں اس اجمال کی تفصیل بیان کی گئی ہے. وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھنا فجر کا، صبح کے نماز کی ادائیگی بھی اس میں آ گئی. اس لیے ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن کا فجر کے وقت پڑھتے رہنا یہ ہے حاضری کا وقت. یہ وہ وقت ہے فجر کا کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ومن اللیل فتہجد بہ، ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، فتہجد بہ، اس کے ساتھ جاگتا رہیے، نافلۃ لک، یہ ایک زائد عبادت ہے آپ کے لیے، یعنی قرآن کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے اور قرأت قرآن کے ذریعے آپ رات کے ایک حصے میں بھی جاگتے رہیے. تہجد، حجد کا معنی ہوتا ہے رات کو جاگتے رہنا. تو تہجد کو بھی تہجد کی نماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو سونے کا دورانیہ ہوتا ہے انسان اس میں نماز کے لیے جاگ اٹھتا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک، قریب ہے کہ کھڑا کر دے گا آپ کو آپ کا رب، مقام محمودا، مقام محمود میں. مقام محمود
شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے. جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا روز محشر، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے خلقت کو تکلیف سے چھڑائیں گے. اس وقت ہر شخص کے زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد اور تعریف ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے کبریائی بیان کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان فرمائیں گے. تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جس میں روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا، اور یہ مقام شفاعت ہے کہ جس میں فائز ہونے کے بعد آپ اللہ کے بندوں کے لیے سفارش کریں گے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہیے اے میرے رب داخل کرنا مجھ کو سچا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي، اور نکال دیجیے مجھے مخرج صدق، سچا نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور عطا کر دے مجھے اپنے طرف سے سلطانا نصیرا، ایک ایسے حکومت کہ جس کے مدد کی گئی ہو. یعنی جہاں مجھے پہنچانا ہے مثلا مدینہ میں، تو نہایت عزت اور خوبی اور اچھی طریقے سے مجھے وہاں پہنچائیے، تاکہ وہاں پر میرے پہنچنے کے بعد حق اور سچ کا بولا بارہ رہے. اور جہاں سے نکالنا ہے یا علادہ کرنا ہے مثلا مکہ سے، تو بھی وہ بے آبرو ہو کر نہیں بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ، تاکہ دشمن ذلیل اور خوار اور دوست خوشحال رہیں. اور یہی صورت سچائی کے فتح اور جھوٹ کا سر نیچا اس سے ہوگا. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں کہ اللہ مجھے ایک ایسے حکومت عطا فرما دے کہ جس حکومت میں تیرا مدد شامل حاضر ہے، یعنی غلبہ اور تسلط عنایت عطا فرما دے جس کے ساتھ تیرے مدد اور نصرت ہو، تاکہ حق کا بولا بالا رہے اور معاندین اور حسد کرنے والے ذلیل اور پس ہو. دنیا میں کوئی قانون ہو، سماوی ہو یا عرضی، اس کے نفاذ کے لیے ایک درجے میں ضروری ہے کہ حکومت کی مدد ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہہ دیجیے کہ حق آیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل نکل گیا یا جھوٹ بھاگ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک جھوٹ تھا ہی بھاگنے کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا اور بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے کفار مشرکین کی طرف سے، ان کو اپنے عصا کے ذریعے اب گراتے رہے اور یہ آیات پڑھتے رہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل بھاگا، اس لیے کہ باطل تو تھا ہی بھاگنے کے لیے. تو یہ سارے جو عقائد بنائے رکھے تھے وہاں کے لوگوں نے اپنے زندگیوں میں معمولات کے طور پہ، یہ سارے کے سارے باطل تھے، اور جب حق آیا تو باطل نے تو نکلنا تھا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے مَا هُوَ شِفَاءٌ، وہ جس میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور وہ جو باعث رحمت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. تو شفا حسد سے، بغض سے، اور باعث رحمت کہ جو اللہ کے اس نازل کردہ قرآن میں اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو ان کے وہ اچھے اعمال اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کے باعث بنیں گے ان کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور گناہ گاروں کو زیادہ نہیں کیا جاتا اس قرآن کے نزول سے مگر نقصان ہی نقصان، اس لیے کہ پہلے سے گناہ گار ہوتا ہے، اور جب اس کے سامنے مزید اللہ کے احکامات آتے ہیں وہ اس کا بھی انکار کر لیتے ہیں تو اس کا گناہ بڑھتا ہے، گناہ کے بڑھنے کے ساتھ اس کا نقصان بڑھتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ناشکریوں کا تذکرہ فرماتا ہے. اور جب ہم احسان کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر، تو اعرض، تو وہ اعراض کر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور وہ اپنا پھیلو بچاتا ہے، یعنی ہم سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتا ہے اس کو تکلیف، کان یئوسا، تو وہ پھر بڑا مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی اب تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا. حالانکہ وہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے سمجھانے کے لیے ہیں، لہذا پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر کے ان کو اپنے طرف رجوع ہونے پر اجر عطا فرمائے.
لیکن خوشحالیوں میں تو یہ اللہ سے کنی کتراتے ہیں اور بدحالیوں میں پھر یہ نا امید ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. تو نہ خوشحالیوں میں یہ اپنے لیے کوئی فائدے کا سامان کماتے ہیں اور نہ یہ بدحالیوں میں بھی کوئی نفع کا سامان کماتے ہیں. قل کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، دنیا میں ہر ایک کام کر رہا ہے اپنے ڈنگ پر. فربکم اعلم، بس تمہارا رب خوب تر جانتا ہے بمن هو اہدی سبیلا، اس کو کہ کون سا ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہے. لہذا دنیا میں تو ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہ سمجھے تو وہ اس راستے پہ ہی نہ چلے بلکہ اس راستے پر چلنا چھوڑ دیں. لیکن صحیح راستہ وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کہا ہے. اور اگر تم پھر بھی اللہ کے اس صحیح راستے کو صحیح نہیں سمجھتے ہو بلکہ اپنے اس اپنائے ہوئے طریقوں کو ہی صحیح سمجھتے ہو تو یقیناً تم میں سے ہر ایک فرقہ اور ہر ایک قوم دنیا میں اپنے رنگ اور ڈنگ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ ان تمام قوموں اور ان تمام فرقوں اور ان تمام مختلف عقائد رکھنے والوں میں سے کون سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اور جو ہدایت یافتہ ہے یقیناً وہی اللہ کے نعمتوں، اللہ کے رضا اور جنت کا مستحق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.